أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 18 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 122 اور 123 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، اور پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں ہیں۔ دوسرے 5 صفحے ہم نے جو ہے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں۔ پھر اگلے 5 صفحے ہم نے جو ہے QC4 میں پڑھے جن میں 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے اب ہم QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ اس طرح انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پہ آپ 141 آیتیں سورۃ البقرہ کے مکمل کریں گے جو پہلے پارے میں آئی ہیں۔ تو آئیے اعادہ کرتے ہیں 11ویں، یہ جو ہے ہمارا جو 16واں صفحہ ہے، 16ویں صفحے کے اشارے ہیں نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ ایک بار پھر دہرا لیجئے، نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے ہیں یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو آئیے ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 16ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں نس، سوال، خواہش، جنت، نس، سوال، خواہش، جنت۔ اور 17ویں صفحے کے اشارے ہیں یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم، یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم۔ تو چلتے ہیں 18ویں صفحے کی طرف۔ 18ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے راضی نہ ہوں یہود و نصارہ۔ دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں۔ تیسرا اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی۔ چوتھا اشارہ ہے بیت اللہ اور شہر مکہ۔ تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش و کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ہم نے جو ہے اس کے مختصر اشارے تھے راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک لمبا خطاب کرنے اور انہیں ان کا ماضی یاد دلانے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور احسان جو ہے یاد دلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آج کی جو ہے جی 2 آیتیں ہیں۔ آپ میں سے جی بردر حسان آپ نے انمیوٹ کیا، آپ تلاوت کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر
فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ صدق جزاک اللہ۔ اللہ۔ آئیے ان آیتوں کے آئے ہوئے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ یا جو ہے حرف ندا حرف ہوتا ہے، بنی جو ہے یہ اسم ہے، وہ اسرائیل یہ بھی اسم ہے، اذکرو یہ دیکھیں واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی فعل ہے۔ جب یہ واو الف آتا ہے یا تو ماضی کا فعل ہوتا ہے یا سامنے مضارع کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا ذکرا یذکرو اذکر، اور اذکر سے اذکرو، تو یہ سامنے جمع کا جو ہے وہ فعل امر ہے کہ کسے ظاہر کر رہا ہے؟ انتم، یعنی تم سب۔ اس کے بعد اگلا حصہ دیکھیں، نعمت جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یا جو ہے یا متکلم یہ بھی ضمیر ہے، دو اسم ہو گئے۔ اللتی یہ اسم موصولہ ہے، مؤنث ہے۔ الذی الذین یہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں، اللتی اور اللاتی یہ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔ انعمتو، انعمتو میں تا کے اوپر جو پیش ہے، تا پیش یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے آنا کے لیے آ رہا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ انعمتو میں نے نعمت کی، کیا؟ یا انعام کیا۔ علیکم، علی حرف جر، کم جو ہے ضمیر اسم، جر کے فوراً بعد اسم آئے گا تو کم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ علیکم جار اور مجرور مل کے جار مجرور ہوئے۔ واہ حرف، انی دو لفظ ہے، انی، ان جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہے، اور یا جو ہے یا متکلم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ فضلتو کم، کم کو ہٹا دیجئے یہ ضمیر ہے تو کیا ہوا؟ فضلتو، یہ انعمتو کی طرح ہے، تا پہ پیش بتا رہا ہے، یہ آنا کے لیے ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ فضلتو میں نے جو ہے فضیلت دی، میں نے فضل کیا، تم پر۔ اعلی جو حرف جر پھر آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ فوراً اسم آئے گا، کیا ہے؟ العالمین اسم ہے، اور کیا ہے؟ مجرور ہے۔ ہم نے دیکھا تھا عالمون، عالمین، عالمین۔ اب یہ اللہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا؟ جر کی حالت میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رفع ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نصب ہے، اگرچہ اس کی نصبی حالت بھی یہی ہوتی ہے، عالمون، عالمین، عالمین، نصبی عالمین ہے جبی، لیکن اب اللہ نے پکا کر دیا کہ یہ جی نصب نہیں ہو سکتا، یہ جر ہے، جار موجود۔ واہ حرف ہے، پھر اس کے بعد ہے اتقو، اتقو یہ جو ہے واو الف سے پتہ چلا یہ جو ہے فعل ہے، یا تو ماضی کا ہوگا یا سامنے، تو اتقا یتقو، اتقی، اتقو اس کی جمع، یہ جو ہے امر کا صیغہ آ رہا ہے، یعنی تم سب۔ یومن دیکھیں اس پہ دو زبر ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، یوم جو ہے اسم ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، 2 یوم کی چھٹی چاہیے، 4 یوم کی چھٹی چاہیے، ہفتے کی چاہیے۔ لا جو ہے حرف ہے، تجزی، تجزی جو ہے یہ دیکھیں مضارع کا فعل ہے، تو لا تجزی یہ مضارع کے ساتھ لا جو ہے نافیہ، انکاریہ ہے، انکاریہ ہے، نہیں امر والا نہیں ہے، امر والا ہوتا تو یہ جو تجزی ہے اس کے یا کوئی علامت میں تبدیلی آتی۔ آگے دیکھیں جی، نفسن دو پیش آگے اسم ہے، ان حرف جر، نفسن پھر دو زیر سے، ان حرف جر ہے تو اس کے فوراً بعد اسم آنا چاہیے، تو نفسن جو ہے اسم ہے، ویسے بھی دو زیر سے پتہ چل رہا اسم ہے، تو جب جار حرف جر اور اسم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جار مجرور، ان نفسن جار مجرور ہے۔ شیئن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے۔ واہ حرف، لا جو ہے حرف، یقبلو یہ جو ہے خاص فعل ہے، کیوں؟ پہلے حرف پہ پیش اور آخری والے سے پہلے پہ زبر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول، مضارع مجہول کا فعل ہے، اس کے وزن پہ ہے یقبلو۔ اس کے بعد ہے من حرف جر، ہا ضمیر اسم، من ہا جار مجرور۔ عدل دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے، وا حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے،
تنفعوها، ہاں جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے اسے ہٹا دیں. تنفعو مضارع کا فعل ہے. تنفعو سامنے والے کے لیے تنفعو اس کا ہے. اس کے بعد ہے شفاعتن. شفاعتن میں تن کے اوپر دو پیش نے بتایا یہ اسم ہے. گول تا نے بتایا یہ مؤنث ہے. اور یہ کیا ہے؟ گول تا نے بتایا یہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور الف لام نہ ہونے نے یہ بتایا یہ کیا؟ نکرہ ہے. اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے. چار باتیں آپ کو پتہ چل گئی. وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، ینصرون یا علامت مضارع نے بتایا یہ مضارع کا فعل ہے. یا جو ہے غائب کے لیے جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے تو یہ اس کی ہے. ہم جو ہے یہ یہاں پہ کیا ہے؟ اضافی جو ہے وہ ضمیر آئی ہے، یعنی اسے ضمیر فصل کہتے ہیں، یعنی زور دینے کے لیے یہ آئی ہے. آئیے اردو میں آنے والے الفاظ دیکھتے ہیں. یتلونہ سے تلاوت، یؤمنون سے ایمان، مومن امن، الخاسرون سے خسارہ، خائب و خاسر خسران. یا بنی سے ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متنبع. اذکرو سے ذکر، اذکار، مذکورہ، تذکرہ. نعمتی سے نعمت، انعام، منم. فضلتکم سے فضیلت، فضل. العالمین سے عالم اسلام، عالم کفر، عالم برزخ. اتقو سے جو ہے تقوی اور متقی. تجزی سے جو ہے جزا، جزائے خیر. یقبلو سے قبول، قبولیت، مقبول، اقبال. تنفعو ہا سے دیکھیں نفع بخش، منافع خور، منافقت، منافعت. عدل سے عدل، عدالت، عادل. شفاعت سے شفاعت، شافع، محشر. یعنی کتنے ہی یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں، اور یہ سب کے سب عربی سے آئی ہیں. حرف اسم فعل کی پہچان کر لیجئے. یا حرف ہے، بنی اسم، اسرائیل اسم، اذکرو فعل ماضی، سوری امر، امر کا جو ہے فعل. نعمت اسم، یا جو ہے اسم، اللہ تی جو ہے اسم موصولہ اسم، انعمت جو ہے فعل ماضی کا. اعلی حرف، کم جو ہے ضمیر اسم. وا حرف، انی، ان جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف. اور یا جو ہے ضمیر اسم. فضلتو فعل ماضی کا، کم جو ہے ضمیر اسم. اللہ حرف. العالمین یہ کیا ہے؟ اسم ہے جمع. وا حرف. اتقو، اتقو جو ہے فعل یہ امر سامنے کا فعل ہے. یومن اسم. لا جو ہے حرف. تجزی یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے. نفسن دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے. ان حرف. نفسن دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے. شیئن اسم. وا حرف، لا حرف. یقبلو مجہول، مضارع مجہول ہے، فعل ہے. من حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم. عدلن یہ اسم ہے. وا حرف، لا حرف. تنفعو مضارع کا فعل، ہا ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. شفاعتن اسم ہے مؤنث. وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم. ینصرون مضارع کا فعل ہے. نصرہ ینصرو سے ینصرون آئے. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے. دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا. جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑا انعام تھا، وہیں ایک بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے. اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے. قیامت کا دن بہت سخت ہوگا. اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات اور خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں. اوسطاً ایک سے بھی کم ہے، صفر صفر. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں. بسم اللہ. یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل اے بیٹو اسرائیل کے. اذکرو تم سب یاد کرو. نعمتی
نعمتیہ میری نعمت کو، کون سی؟ اللہ تی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانے پر۔ بہت سارے تاریخی واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی نبیوں کو بھیجا، نیز ان میں سے بعض کو بادشاہ اور حاکم بھی بنایا۔ یہ سارے انعامات انہیں نہ ہی ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے ملے تھے اور نہ ہی وہ ان کے مستحق تھے، بلکہ یہ انعامات صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے تھے۔ اللہ کے انعامات کو یاد رکھنا ہم کو اللہ سے قریب ہونے، مخلص بننے اور اس کا فرما بردار بننے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بنی اسرائیل وہ جو ہے تکبر پر اتر آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا اور اس کے احکام کا مذاق اڑایا اور اپنی بیکار رسموں اور خرافات پر فخر کرنے لگے۔ انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ سوچئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ہمیں قرآن عطا کیا گیا اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا گیا۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کو ایک بار دہرا لے ترجمے کے ساتھ۔ جی برادر حسان دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانے والوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اتقو ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی بدلہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص کے لیے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، تنفعو ہاں تنفعو اور اسے نفع دے گی کیا، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم وہ سب کیا ہے، ینصرون یہ بھی مجہول ہے، ینصرون یہ دیکھیں مجہول ہے، واو جمع کی علامت ہے اسے ہٹا دیجئے، پہلے سرے پہ پیش آیا اور مضارع میں آخری سے پہلے والے پہ زبر، تو آخری لفظ کیا ہوا، را ہوا، را سے پہلے سواد پہ زبر ہے، تو یہ بھی جو ہے مضارع مجہول ہے اور نہ ہی جو ان سب کی مدد کی جائے گی۔ تو آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے، قیامت کے دن کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس دن کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، دولت کام نہ آئے گی، کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی۔ تو آئیے یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ علم، اسے بھی ایک بار دہرا لیجئے۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص کے لیے، شیئن کچھ،
ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدلم کوئی معاوضہ ولا تنفعها اور نہ اسے نفع دے گی شفاعتن کوئی سفارش ولا ہم اور نہ ینصرون ان سب کی مدد کی جائے گی صدق اللہ العظیم جزاک اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا، جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات و خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا، قیامت کے دن مجھے صرف اپنے ہی فضل و کرم سے جنت فردوس عطا فرما۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ میں اللہ کے انعامات اور احسانات یاد رکھوں گا، خاص طور پر جب بھی الحمدللہ کہوں اور ذکر کروں۔ اسما دیکھتے ہیں، نعمہ جمع ہوتا ہے نعم، عالم عالمین، یوم ایام، نفس انفس اور نفوس دو جمع ہے اس کی۔ تین حرفی صحت مند افعال میں قابیلہ یقبلو اقبل، قابل مقبول قبول، کاف با لام مادہ سے، باب جو ہے یہ سمیہ سے آتا ہے، نفع ینفع انفع، نافع منفع نفع، نون فاعن مادہ سے، باب فتح سے ہے، شفا یشفع اشفع، شافع مشفون شفاع، شین فاعن مادہ سے، باب جو ہے فتح سے ہے، نصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، نون صاد را مادہ سے، باب نصرہ کا فعل ہے۔ تو یہ قبیلہ ہے، اس کی 6 چابیاں پلیز کوئی کرا دے۔ جی چلے بردر حسان آپ کرا دیجئے پہلے۔ قبیلہ یقبلو اقبل، قابل مقبول قبول، جزاک مادہ کاف با لام اور باب ہے سمیہ۔ اگلا بھی کرا دیجئے، نفع نفع ینفع انفع، نافع منفوع نفع، مادہ اس کے نون فا عین اور باب ہے فتح۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر فرا آپ جو ہے یہ شفاع کی 6 چابیاں کرائیے۔ شفع یشفع اشفع، شافع مشفوع شفاعت، باب ہے اس کا فتح، مادہ شین فا عین، شفع اس نے سفارش کی۔ ناصرہ کی بھی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، باب نصر، مادہ نون صاد را، نصر اس نے مدد کی۔ آگے کمزور حمزہ والے اور یکساں حروف والے ہیں، جزا یجزی اجزی جازن مزیون جزاؤن، جیم زا یا مادہ سے، باب جو ہے یہ دربا سے ہوتا ہے۔ تو جزا یجزی اجزی جازن مزیون جزاؤن، جیم زا یا مادہ سے، باب جو ہے وہ دربا سے ہے۔ مزید فی میں ہے انعما ینعم انعم منعم منعم انعام، یہ نون عین میم مادہ سے جو ہے، باب جو ہے افعال سے ہوتا ہے، پیٹرن اس کا ہے اسلمہ۔ فضل یفضل فضل مفضل مفضل تفضیل، فا داد لام مادہ سے، باب جو ہے یہ اس کا ہے تفضیل اور پیٹرن ہے علامہ۔ اتقا یتقی اتقی متقن متقن اتقاءن، یہ جو ہے واو کاف یا مادہ سے جو ہے، باب جو ہے وہ افتعال سے آتا ہے اور پیٹرن اس کا ہے اختلافہ۔ تو انما ہے، اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ جی فرحت۔ انعما ینعم انعم، منعم منعم انعام،
باب افعال سے مادہ نون عین میم انعما اس نے انعام دیا. فضلہ اس کی بھی 6 چابیاں کیجیے. فضلہ یفضلو فضل مفضل مفضل تفضیل. باب تفعیل سے مادہ فا ضاد لام فضلہ اس نے فضیلت دی. اتقا اس کی بھی 6 چابیاں کیجیے. اتقا یتقی اتقی متقن متقن اتقاء. باب افعال سے مادہ واو کاف یا اتقا وہ ڈرا یا وہ بچا. یہ باب افعال باب افتیال ہے. جی سوری سر. آئیے آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 5 صفحہ 18 اشارہ بی کی کلاس میں آج انشاءاللہ ہم تیسری جوڑی اس میں اشارے کی پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں اشارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا صرف کیا ہے، حروف سے الفاظ بنانا یا ٹیبل بنانا. جیسے فاعل لام سے فاعل مفعول فعلتم یا فعلون فعال فعال فعل مختلف الفاظ بن. نحو کیا ہوتا ہے، یہ جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے جملے بنانا. جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بنانا جیسے فی الارضی جار مجرور کی جوڑی، بیت کبیر صفہ کی جوڑی، ذالک البیت اشارہ کی جوڑی، بیت اللہ تعلق کی جوڑی. پھر ان جوڑیوں کو جملوں میں استعمال کریں. جیسے خلق اللہ الارض فی یومین جار مجرور کی جوڑی، کان ھذا بیت کبیرہ بیت کبیرہ یہ جو ہے صفہ کی جوڑی، ان ذالک البیت بیت اللہ ذالک البیت یہ اشارہ کی جوڑی، بیت اللہ یہ تعلق کی جوڑی ہوگی. ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے. جملہ اسمیہ اللہ غفور، انا کے ساتھ جملہ ان اللہ غفور، کانا کے ساتھ جملہ کان اللہ غفور، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. پھر ہم نے 4 قسم کی جو ہے جوڑیاں سیکھنی تھی، جن میں سے پہلی ہم نے سیکھ لی فی الارض حرف جر کی جوڑی، دوسری بیت کبیر صفہ کی جوڑی یہ ہم نے کر لی تھی. آج ہم تیسری جوڑی پڑھیں گے ذالک البیت اس میں اشارہ کی جوڑی. تو آئیے چلتے ہیں. اور چوتھی ہے بیت اللہ، یہ اس سے اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. بیت کبیر اس کی مثال ہم نے دیکھا تھا، ھذا بیت کبیر رف، را زید بیتن کبیرہ نصب، زید فی بیت کبیر جر. تو آج ہم نے اشارہ کے ساتھ تیسری جوڑی سیکھنی ہے. ہم جانتے ہیں اس میں اشارہ ھذا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی جمع کیا ہے ہاؤلائے یہ سب. ھذا بیتن، اب دیکھیں ھذا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ آ گیا البیتو. البیتو جو ہے کہ رفع کی حالت میں، ھذا البیتو یہ گھر. یہ جملہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جملے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلا اسم معرفہ دوسرا نکرہ ہونا چاہیے. ھذا معرفہ ہے، جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے کہ یہ، کوئی اور نہیں یہ. تو البیتو یہ بھی معرفہ ہے. جب 2 معرفہ اسم آ جائے تو مرکب ہوتا ہے، 2 نکرہ آ جائیں تب بھی جو ہے مرکب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا مرکب ہے، ھذا البیت یہ گھر. اور یہ اس سوال کا جواب ہے کون. اگر ہم کسی سے سوال کریں کون تو اس کا جواب ہوگا ھذا البیت یہ. آئیے اس کی 3 حالتیں دیکھتے ہیں. ھذا یہ جو ہے رفع کی حالت ہے، اس کی پہلی اصلی حالت. ھذا یہ اس کی جو ہے نصب کی حالت ہے. ھذا یہ اس کی جر. اب آپ کہیں یہ تو تینوں ایک ہی حالت ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. ھذا 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 تینوں ایک ہوں گے. کیوں؟ یہ مبنی ہوتی ہے. اس میں اشارہ مبنی کا مطلب ہے رفع نصب جر تینوں ایک حالت میں ہوں گے. ھذا 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 پتہ کیسے چلے گا؟ جملہ بتائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. اب اسے غور سے دیکھیے. ھذا البیت، البیت جو ہے کہ رفع کی حالت میں پیش کی حالت، اس سے پتہ چلا یہ ھذا جو ہے یہ رفع والا ھذا. ھذا البیت، البیت نصب کی حالت میں، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ھذا اس کے ساتھ آیا ہے یہ کیا ہے؟ نصب والا ہے.
حاضل بیتی، یہ البیتی زیر کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں، یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا حاضہ کیا ہے، یہ جر ہے۔ تینوں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، حاضہ حاضہ حاضہ، لیکن حاضل بیتو رفع، حاضل بیتا نصب، حاضل بیتی جر۔ اور مثال دیکھیے، بیتی حاضل بیتو، اب آپ بتائیے اس میں یہ حاضل بیتو رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ سر یہ رفع کی حالت میں۔ کیونکہ البیتو جو ہے رفع ہے، تو لہٰذا یہ والا حاضہ رفع کا۔ اگر دیکھیں را زید حاضل بیتا، اب یہ والا جو ہے حاضہ کون سا ہے، رفع نصب جر میں سے کیا کہیں گے؟ سر یہ نصب والا۔ کیوں؟ نصب۔ اس لیے کہ البیت نصب ہے، تو اس لیے یہ والا حاضہ ہمیں پتہ چل گیا یہ نصب کا ہے، یہ اب رفع والا نہیں رہا۔ زید فی حاضل بیتی، اب اس حاضل بیتی میں یہ حاضہ کون سے والا ہے؟ جر جر۔ والا۔ جل، کیونکہ البیتی جو ہے وہ آ گیا، اور البیتی کیوں یہ جر والا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، حرف جر کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا۔ تو ایک تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا یہ حاضہ جو ہے فی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا یہ کس حالت میں، جر کی حالت میں۔ اور دوسرا اگر فی نہ بھی ہوتا تو البیتی نے بتایا کہ یہ زیر میں ہے، تو یہ حاضہ بھی زیر والی حالت میں ہے۔ چلیں اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ابھی الف لام والا لفظ آ گیا، المسلم، الف لام کی وجہ سے ایک پیش ہے، تو لہذا رفع کی حالت میں، حاضہ بھی رفع کی حالت میں۔ المسلم، حاضل مسلمہ، المسلمہ جو ہے نصب کی حالت میں، تو یہ حاضہ جو ہے نصب کی حالت میں۔ حاضل مسلمی، المسلمی جو ہے زیر کی حالت میں، تو یہ حاضہ بھی زیر کی حالت میں۔ حاضل مسلم، حاضل مسلمہ، حاضل مسلمی، المسلم، المسلمہ، المسلمی نے بتایا کہ پہلا والا رفع ہے، دوسرا نصب ہے، تیسرا جر ہے۔ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ جا حاضل مسلم، المسلم آئے تو یہ حاضہ کون سا ہے، رفع نصب جر میں سے کیا کہیں گے؟ رفع والا۔ رفع، کیونکہ المسلم رفع ہے۔ دوسرا دیکھیں، را زید حاضل مسلم، المسلمہ آ گیا، تو اب یہ حاضہ کون سا والا ہوا؟ نصب والا۔ نصب والا ہوا، کیونکہ المسلمہ نصب میں۔ سمع زید من حاضل مسلمی، اب یہ حاضہ جو ہے وہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ جر والا۔ جر والا ہے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہو، حرف جر کے بعد جب بھی کوئی بھی اسم آئے گا، چاہے کوئی بھی اسم ہو، آئے گا ہمیشہ اسم وہ جر کی حالت، چاہے اس پہ زیر نہ بھی نظر آ رہا ہو، بھلے اس کے اوپر زبر نظر آ رہا ہو، بھلے اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہو، اس کی حالت جو ہے جری ہوگی۔ تو لہٰذا ایک تو من نے کہا کہ یہ حاضہ جر والا ہے۔ فرض کر لیں من نہ ہوتا تو المسلمی جو جر میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے والا اسم جو ہے وہ جر کی حالت میں ہے۔ تو لہٰذا حاضل مسلم، حاضل مسلمہ، حاضل مسلمی یا من حاضل مسلمی نے ہمیں بتایا پہلا والا رفع، دوسرا نصب، تیسرا جر۔ دیکھنے میں تینوں حاضہ حاضہ لگ رہے ہیں، لیکن جملے بول رہے ہیں، جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر۔ حاضل مسلم، ہاں جی، یہ کون سا ہے رفع نصب جر میں سے؟ سر رفع والا۔ کیونکہ المسلم آیا تو لہذا رفع والا ہوا، اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ ہاؤلائے مسلمون۔ المسلمون جو ہے پیش والا جمع کا لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے واو نون کی جمع پیش والے سے بنتی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ہاؤلائے المسلمون یا ہاؤلائے مسلمون۔ اب اگر میں یہاں پہ اسے تبدیل کر دوں حاضل مسلم سے ہاؤلائے المسلمین، یا میں اسے ایسے کر دوں حاضل مسلم سے حاضہ من المسلمی سے ہاؤلائے من المسلمین، تو کیا آپ اس کو پہچان پا رہے ہیں کہ کون سا رفع میں، کون سا نصب میں، کون سے جر میں؟ سر یہ جر والا ہو گیا۔ یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو ہاؤلائے اب جمع کا لفظ ہم نے لے لیا، ہاؤلائے یہ اصل حالت، ہاؤلائے یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے تو یہ نصب، ہاؤلائے یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے تو جر۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ترتیب میں آ رہے ہیں تو اس لیے پہلا جو ہے
رفع دوسرا نصب تیسرا جر. سوال آپ کا وہ یہ تینوں ایک جیسے آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے آخری والے کو یہ رفع ہے یا دوسرے والے؟ کیونکہ ہماری ترتیب یہ ہے، پہلے ہم رفع کی بات کرتے پھر نصب کی بات کرتے پھر جر کی بات کرتے. چلے آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تو اب جملے لے لیتے ہیں. ہاؤلائے المسلمون. اب المسلمون کیا ہے؟ یہ تو رفع ہے کیونکہ واو نون والی جمع بنتی ہی پیش والے لفظ سے ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ رفع کی حالت میں. آپ نے کہا جی اس بات سمجھ آ رہی ہے. ہاؤلائے المسلمین یہ جو ہے نصب کی حالت ہے. کیوں؟ المسلمین جو ہے المسلمون المسلمین. بات سمجھ آ رہی ہے. ہاؤلائے المسلمین یہ جر ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی. کیوں؟ ہاؤلائے المسلمین ایک ہی لفظ تھا، ہم نے کہا یہ نصب ہے، آگے بھی ہاؤلائے مسلمین وہی لفظ آ رہا ہے اور یہاں میں کہہ رہا ہوں یہ جر ہے. آپ کہیں یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں یہ ترتیب کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا ہاؤلائے میں رفع نصب جر. اسی طرح ہاؤلائے مسلمون یہ تو بہت واضح ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع کیا ہے. دوسرا ہاؤلائے المسلمین یہ بھی کسی حد تک سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمون کی بات ہے، لیکن جب تیسری دفعہ آیا تو ہم چونکہ ترتیب میں جا رہے ہیں اس لیے جر ہے. لیکن جملے میں اس طرح نہیں پتہ چلتا، جملے میں خاص طور پہ پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیں جا ہاؤلائے المسلمون، تو اب یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ رفع کی حالت میں ہے. جی سر. کیوں؟ المسلمون رفع کی ہے. اگلا جملہ دے را زید ہاؤلائے المسلمین. یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمون تھا اب یہ مسلمین ہو گیا. اگلا جملہ دیکھیں سمع زید من ہاؤلائے المسلمین. اب آپ مجھے بتائیں یہ اوپر والا بھی المسلمین ہے یہ بھی المسلمین ہے، تو یہ جر کی حالت میں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہاؤلائے جو ہے وہ سر اس میں من 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 ہے نا اس کے اندر. من کی حرف جر نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ جر کے حرف جر کے بعد لفظ جو ہے وہ جر میں ہوگا. ہاؤلائے جر والا ہی ہو سکتا ہے، رفع نصب نہیں ہو سکتا. اور دوسرا اگر من نہ بھی ہوتا پھر ہمیں یہ شک ہوتا کہ یہ نصب والا ہے یا جر والا ہے. جیسے اوپر والے میں ابھی ہاؤلائے مسلمین ہے، اگر میں من کو ہٹا دوں تو یہ وہی ہو جائے گا ہاؤلائے مسلمین. لیکن پھر ہم نہیں پہچان، بعض اوقات پہچانا نہیں جاتا، وہ پھر ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب تک ہم نے نزدیک کے اشارے کی بات کی تھی، اب ذالک کا وہ دور کا اشارہ آ گیا. اس کی جمع ہوتا ہے اولائے کا، یہ ہے مذکر کے لیے. نزدیک کے لیے جو ہے حاذا اور جمع ہاؤلائے، دور کے لیے ذالک اولائے. مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حاذہ ہی ہاؤلائے اور تلکا اولائے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں اوحینا الیک ھذا القرآن. الیک ھذا القرآن، ھذا القرآن رفع نصب جر میں سے کس حالت میں؟ سر یہ جری حالت میں. کیسے پتہ چلا؟ سر اس میں حرف جر ہے نا الا الیکا میں. اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو الیکا کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے. اب سوال میرا یہ ہے آپ سے، اگر یہ الیکا ہے تو اسے تو القرآن ہی ہونا چاہیے تھا، یہ القرآن کیوں آ رہا ہے؟ سر قرآن کبھی بھی قرآنی نہیں لکھا جاتا کیوں؟ ایسے. سر اتنا نہیں پتا. غیر منصرف ہے. منصرف جی وہ سر. اسم ہوتے ہیں جن پہ دو پیش دو زبر دو زیر آتی ہیں. غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جن کی صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ان پہ دو پیش نہیں ہوتے، ان پہ ایک پیش ہوتا ہے، ایک زبر ہوتی ہے اور پھر ایک زبر ہوتی ہے. ابراہیم ابراہیم ابراہیم، مکہ تو مکہ تا مکہ تا، عائشہ تو عائشہ تا عائشہ تا. یہاں پہ القرآن جو ہے یہ اس میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم یہ الی کی مدد سے پہچان رہے ہیں. چلیں انا ھذا القرآن یہدی. اب بتائیے ھذا کس شکل میں آ رہا ہے؟ نصب جر
رفع نصب جر کس میں آ رہا ہے؟ حاضہ. سر یہ نصب کی حالت میں. وجہ سر قرآن کے اوپر زبر ہے، یعنی نصب کے علامت ہے اس کے اوپر. قرآن کے نہیں اوپر سر. تو نصب اور جر دونوں میں زبر رہے گی، جی تو اس سے تو ہمیں مدد نہیں مل رہی، ہمیں تو کسی اور چیز سے مدد مل رہی ہے. سر اس میں انا سے مدد مل رہی ہے پھر. یس، ہم نے 4 قسم کے جملے پڑھے تھے. انا کے جملے میں ہم نے جی پڑھا تھا اسم و انا جو ہے منصوب، اور خبر انا جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں جی دیکھیں انا کے بعد جو اسم آ رہا ہے حاضہ آ رہا ہے. حاضہ جو ہے اسم و انا ہو گیا، انا کا اسم ہے، تو انا کا اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ نصب کی حالت. جی سر. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. هَذَا الْقُرْآنِ نی، دیکھیں آپ نے کہا تھا زیر نہیں آتا، یہاں زیر بھی آ گئی ہے. یہ جر جی یہ جری حالت میں سر. فی کی وجہ سے ہم نے پہچانا یہ اس جر کی حالت میں آ رہا ہے. اچھا آگے دیکھیں، آگے تو آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک یہ پہلا سوال تو آپ کو کتاب سے ملے گا، وہیں سے میں نے بھی اٹھا کے رکھا ہے، آپ بھی وہیں سے کاپی کر لیجئے. دوسرا سوال یہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے جو آپ. تیسرا سوال جو ہے یہ حل کرنے کا، اسے حل کریں. اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم، ترجمہ کریں. اذکروا اذکروا یاد تم کرو. سب تم میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی شخص کا کے لیے کچھ بھی. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. نعمہ کی جمع، نعم، عالم کی جمع، عالمین، عالمون، اور یوم کی جمع، ایام، نفس کی جمع، انفس. انفس اور نفوس. یہ 6 چابی ہم نے قبیلہ، نفع، شفاعت، نصرات، جزا، انعما، فضلہ، اتقا کی کر لی ہے. جملے مکمل کیجئے. یہ گرامر کا سوال ہے پہلا. جا ہاضا، جا کا لفظ آیا، کیا آئے گا؟ جا ہاضا المسلم. آگے ہے را زید ہاضا مسلم. سمع زید من ہاضا ڈیش مسلمی. مسلم. جا ہاؤلائی ڈیش المسلمون. المسلمون. را زید ہاؤلائی المسلمین. سمع زید من ہاضا ڈیش ہاؤلائی ڈیش. المسلمین. نیچے ٹیبل میں اشارے کے الفاظ اور حروف جر کے نیچے خط کھینچیے. اوحینا الیکا حاضل قرآن، الیکا یہ ہو گیا ایک، اور حاضا انا حاضل قرآن حاضا ہو گیا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي حَاذَا الْقُرْآنِ مِنْ، یہ سارے جو ہے وہ جو تھے ہو گئے. آج کا یہ پوائنٹ آپ کا لمبا ہے تو اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ہم نے یہ افعال پڑھے تھے مزید فی کے، افعال، افتعال، انفعال، استفعال، اور پھر تفعیل اور تفاعل اور جو ہے تفعل. یہ تھے افعال، افتعال، انفعال، استفعال، مفعلہ، تفعیل، تفاعل اور تفعل. پھر ہم نے ان کو مختلف طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کی تھی. علامہ سے تعلیم سے جو ہے تفعیل، حاسبہ سے محاسبہ سے مفاعلہ، اسلمہ سے اسلام سے افعال، اختلفہ اختلاف سے افتعال، استغفرہ استغفار سے استفعال، تدبرہ تدبر سے تفاعل، تدارس اور تدارسہ سے تفاعل، انقلابہ ینقلبو سے انقلاب سے انفعال. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا علامہ کی مثالیں جیسے قدرہ، کفرہ، متع، نزلہ، واللہ، اور باب کیا ہے؟ تفعیل، تعلیم اس کا مصدر ہے. حاسبہ، بارکہ، جاہدہ، دعافہ، قاتلہ، نادا، اور اس کا مصدر جو ہے کیا؟ محاسبہ، اور باب ہے مفاعلہ. اسلمہ کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی ابصرہ، اخرجہ، ادخلہ، ارسلہ، اصبحہ،
اور مصدر تھا اسلام، اور باب کا نام تھا افعال۔ اختلافہ سے اتباع، اہتدا، اشترا، اتخذا، انتہا، اور اس کا مصدر تھا اختلاف، اور باب کا نام تھا افتیال۔ تدبرہ سے ہم نے تصدقہ، تعلمہ، تفکرہ، تذکرہ، تکلمہ کی مثالیں، اور اس کا مصدر تھا تفعل، اور باب تھا تفاعل۔ تدارہ سے تاقبہ، تناصرہ، تنازعہ، تکاثرہ، تفاخرہ، اور اس کا مصدر اور باب تھا تفاعل۔ انقلابہ سے انصرفہ، انطلقہ، انفخرج، انفجرا، انقطعا، انقدرا، اور باب تھا انفیال۔ استغفرا سے استدعفا، استکبرا، استقامہ، استحا، اور استقرا، اور اس کا باب تھا استغفار سے استفعال۔ تعلیم سے ہم نے فاعل لام کے 3 کلمے تعلیم میں جوڑے تو بنا تفعیل، محاسبہ میں فاعل لام کے کلمے جوڑے بنا مفاعلہ، اسلام کے اندر فاعل لام کے جوڑے تو افعال، اختلافہ میں فاعل لام کو فٹ کیا تو بنا افتیال، استغفار میں فاعل لام کو لگایا تو استفعال بنا، تدبرہ میں فاعل لام لگائیں تو تفاعل، تدارسہ میں فاعل لام لگائیں تو تفاعل، انقلاب میں فاعل لام لگانے سے انفعال۔ پھر ہم نے دیکھا افعال کے اندر 3 حرفی جب آتا ہے فاعل لام تو اس کے 6 باب ہوتے ہیں۔ فتح، یفتح، افتح، نصرہ، ینصر، انصر، ضربہ، یضرب، اضرب، سامع، یسمع، اسمع، حاسبہ، یحسب، احسب، کرما، یکرم، اکرم۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں اگر ایک لفظ ایک حرف کا زیادہ اضافہ کریں جیسے درمیان والے کو فعل تو یہ کیا ہے؟ باب تفعیل بنتا ہے۔ اگر الف کا اضافہ کریں تو باب مفاعلہ بنتا ہے۔ اگر شروع میں حمزہ کا اضافہ کریں تو باب افعال بنتا ہے۔ یہ 4 حرفی ہیں تینوں۔ اس کے بعد ہے جب یہ جو فعلہ تھا اس میں جو ہے تا کا اضافہ کریں تو تفعل، فعل، فعلہ کے آگے اگر تا لگائیں تو تفاعل، یہ 2 اور بن گئے۔ پھر اس کے بعد انفعال، یہ انقلابہ سے افتعال اور افعلہ یہ کم استعمال ہوتا ہے، اور استفرا، استفعال، یہ 8 باب آپ نے سیکھے ہوئے۔ انعمت علیکم کا مطلب ہے میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا ہماری مدد کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کے لیے مخلص ہونے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں، رویوں کو فروغ دینے میں۔ لا تجزی نفس عن نفس کا مطلب ہے بدلہ نہ ہوگا کوئی شخص کسی شخص کے لیے۔ ولا تنفعها شفاعت کا مطلب ہے اور کوئی سفارش نفع نہ دے گی اسے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو ڈیش میں لپیٹ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں۔ قیامت کے دن کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا جائے گا، دولت کام نہ آئے گی، کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی۔ چاروں جواب درست ہیں۔ شفاعہ کا اسم فاعل ہے شفاع، جزا کا اسم فعل امر ہے اجزی، نعمہ کی جمع ہے نعم۔ تیسری جوڑی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اشارہ کی جوڑی۔ پہلی حرف جر کی جوڑی، دوسری صفہ کی، تیسری اشارہ کی ہوتی ہے۔ اشارہ کی جوڑی کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ کون سا کے جواب میں، کون سا کا سوال سے۔ اشارہ کے الفاظ کیا ہیں؟ ہاذا، ذالکا، ہؤلاء، اولئک، یہ چاروں ہی ہیں۔ ہاذا کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قریبی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے۔ دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ذالکا۔ جمع اشارہ کی نسبی حالت کی مثال ہے رأیت ہؤلاء المسلمون، را زید ہؤلاء المسلمین۔ هل قال هؤلاء المسلمون؟ جواب ہوگا نعم قال هؤلاء المسلمون۔ هل تسمعون من هؤلاء المسلمین؟ جواب ہوگا نعم نسمع من هؤلاء المسلمین۔ اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ قرآن، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے۔
دو تلاوت کے، دو پڑھنے کے، اس کورس کا یعنی QC1 کا جو ہے لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے دعا کیجیے ربی زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو ہے PDFs دیکھیے یا جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیے، اور بچوں کو یا دوسروں کو پڑھائیے، اور پڑھنے کے لیے اگر تربیت چاہیے وہ اس سائٹ سے جا کے لے لیجئے، میٹیریل چاہیے وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آئیے اختتامی دعا کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔